اس کی اہمیت کی طرف اشارہ۔ اچھا آگے چلیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی قدرتوں پہ، اس کی حکمتوں پہ قربان جائیں۔ وراثت کی تقسیم کے قوانین کو اگر آپ دیکھیں نا جناب، جو قرآن میں اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، تو وہ انسانی عقل کے مطابق نہیں ہے بظاہر۔ بات سمجھ گئے؟ انسانی عقل کے مطابق نہیں ہے بظاہر غور کرنے سے، کہ جناب یہ کیا بات ہوئی کہ بیوی کو 8واں ملنا ہے، اس بیٹے کو اتنا ملنا ہے، یہ فلاں کو اتنا ملنا ہے۔ بظاہر اس پر اعتراض، اور مغربی قوانین، بات سمجھ گئے، برٹش لا میں جو کچھ ہے وہ اس عقلیات پہ مبنی ہے، لیکن قرآن اور اللہ کے کلام کی حکمتوں، رب کے ارشادات کی حکمتوں پہ قربان جائیں۔ قرآن نے فوکس اس پر کیا ہے، صرف ہنٹ دے رہا ہوں، قرآن نے فوکس اس پر کیا ہے کہ کس کے اوپر ذمہ داری کتنی آئے گی فوت ہونے کی۔ جس کے اوپر جتنی ذمہ داری آنی ہے اس کے مطابق اللہ رب العزت نے اس کا حصہ رکھا ہوا ہے، کہ اس کی ذمہ داری چونکہ زیادہ ہے اس لیے اس کو حصہ بھی زیادہ ملنا چاہیے۔ اور ذرا یہ میری وہ بہنیں بیٹیاں جو اسلام کے حوالے سے بڑی پروگریسو رہتی ہیں، اور بڑا کہ جناب اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے نا، یہ فکر ہے نا جناب، اور چند ایک چیزوں کو کہ جو شاید ہم اسلام کی صحیح تعبیر اور تفسیر قوم کو شاید نہیں بتا سکے، جس کی وجہ سے ان کے دماغوں میں چیزیں غلط آ گئی ہیں، اس کو درست کرنے کے لیے میں نے پوری تفصیل پڑھی، اور ہم نے ظاہر ہے اس کو نصاب میں پڑھا ہوا ہے، ہمارے کورس کا حصہ ہے، وہ سلیبس کا حصہ ہے۔ اور میں حیران ہوا ہوں، کئی جگہ پہ آ کے مرد محروم ہو جاتا ہے اس تقسیم کے عمل میں، کئی جگہ پہ آ کے مرد نکل جاتا ہے کہ جناب اس کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن میں قرآن تیری حکمتوں پہ اور رب کریم تیرے ارشادات پہ قربان جائیں، یہ عورت صنف نازک جس حیثیت میں بھی ہے، ماں ہے حصہ پھر بھی ملے گا، بیوی ہے پھر بھی ملے گا، بیٹی ہے پھر بھی ملے گا، کسی حال میں محروم نہیں رکھا ہے۔ اور اگر میں اسی کو لے کے چلوں، یہ قرآن نے اس وقت بیان کیا ہے، اللہ نے عورت کو، لڑکی، بیٹی، بیوی کو اس وقت اور اس معاشرے اور ان حالات میں جائیداد میں حصہ دیا ہے جب اس عورت کو معاشرے میں زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ اس بیٹی کو جائیداد میں حصہ دیا ہے کہ جو بیٹی پیدا ہوتی تھی تو قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ شرم کے مارے کسی کو بتاتا نہیں تھا کہ میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ اس ماحول میں اللہ کے محبوب نے سیدہ کائنات کو اٹھ کر استقبال کر کے، ماتھا ہاتھ چوم کے، اپنی جگہ پہ بٹھا کے، اور قرآن نے وراثت سے حصہ دے کر بتایا ہے کہ یہ انسان ہی نہیں ہے، یہ تو اس کائنات کا حسن ہے۔ اس ماحول میں دیکھ، اگر کسی ماحول معاشرے کے مرد نے، توجہ طلب الفاظ میرے، اگر کسی ماحول یا کسی معاشرے میں عورت کو اس کا حق نہیں مل رہا، میرے جملوں پہ دھیان دے رہے، بڑی جامع بات، اگر کسی گھر میں، اگر کسی ماحول میں، اگر کسی معاشرے میں، اگر کسی ملک میں بہن بیٹی ماں کو اس کا حصہ نہیں مل رہا، خدا را اس کا الزام اسلام کو مت دے، اس کا قصوروار اسلام کو نہ ٹھہرا، اس کا قصوروار مذہب کو نہ ٹھہرا، اس کا قصوروار یا تیرا گھر کا ماحول ہے، یا تیرا معاشرہ، یا تیرے حالات ہیں جس کی وجہ سے تو محروم ہے۔ اسلام نے تیرے حق میں، تیری عزت میں، تیری رسپیکٹ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ یار اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ماں ہے تو فرمایا قدموں میں جنت ہے، لہا کوئی اور مذہب، لہا کوئی اور مذہب ہے، کوئی اور عقیدہ نظریہ لے کے آ، اگر ماں ہے تو اولاد کے لیے قدموں میں جنت ہے، اور چہرے کو تکنے کا کہا، ایک دفعہ زیارت کر، مقبول حج دا ثواب لے جا۔ بیٹیاں ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں، اچھی پرورش کرے، صبر کرے، اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرے، اسے گھر سے رخصت کرے، اور بھیجنے کے بعد بھی اس پر خرچ کرتا رہے۔
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. جنت کی ضمانت. اور بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کا سمجھ آ گئی. عبادات نفلی باقی ساری چیزیں ایک طرف، اولاد کے لیے بیوی بچوں کے لیے حلال کمانے کی فکر کرنا، ان کی روٹی روزی کے اہتمام اور انتظام کے لیے مرد شوہر کا فکر مند رہنا، سوچتے رہنا اور جائز اور اچھے ذرائع کو تلاش کرنے کے لیے محنت کرنا. ساری رات کی نفلوں کی عبادت، دن کے نفلی روزے ایک طرف، تیرا ایک دفعہ فکر کر لینا ایک طرف. اس سے بہتر خرچی کوئی نہیں ہے جو انسان حلال کما کے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے اور اس فکر میں رہتا ہے. یہ عزت دی اسلام. واپس پلٹیں تو اسلام نے جو رسپانسبلٹیز ہیں، جس کی ذمہ داری ہے، اس کے مطابق اس کو حصہ دیا ہوا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے. بات سمجھ گئے؟ اسی میں ایک معاشرتی مسئلہ آج میں ضرور ڈسکس کروں گا. وہ یہ ہے کہ یہ رواج ہے اور یہ ایک جاہلانہ رسم ہے. ظلم و زیادتی کی عجب مثال ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہر طبقے کا فرد اس میں مبتلا ہے الا ماشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ ہم بہنوں کو اس کا حصہ نہیں دیتے. باپ بھی ڈنڈی مارتا ہے، معذرت کے ساتھ باپ بھی ڈنڈی مارتا ہے کسی نہ کسی موقع پہ. تو جے باپ نہیں ماری نہ ڈنڈی تو براہما تے ٹوکا ضرور مارنا. بات سمجھ گئے؟ اچھا، ایک اور عجیب بات ہے ہمارے معاشرے میں. وہ جی ساڈی بہنا سانو حصہ معاف کر دیتا ہے یا نہیں؟ اور بہنوں نے حصہ معاف کر دیا ہے. بات سمجھ گئے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ معاف کیوں کرتی ہیں. بڑی دکھتی ہوئی بات. معاف کرتی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہوتا ہے بھی کل اگر کوئی دکھ سکھ غمی پیشی ہو گئی تو پیو تے رہنا کوئی نہیں، تے مڑ جڑ کے آنا تے پراواں تے بوئے تھے. اور کئی جگہ تو یہ بھی سننے میں آیا کہ بہن پھر یا جائیداد لے لے یا پھر لے لے. یہ بھی ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے یا پھر لے لے یا جائیداد لے لے. انہوں بیچاری کیا کرے بھائی اتھے؟ کیوں؟ اس نے اپنے فیوچر کو، اپنے مستقبل کو جو حالات ہیں اس کے مطابق سیکیور تو کرنا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ معاشرہ مرد کا معاشرہ ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ ظلم و زیادتی کا معاشرہ ہے تو بجا ہوگا. جدہ جتھے بس لگدا کام کوئی نہیں کردا. اب ایسے حالات میں یاد رکھیں، بہنیں اگر معاف کر بھی دیں، یہ حضور فیض عالم کی بارگاہ سے پیغام سارے باپ بھائی کان کھول کر سنیں. بہنیں اگر معاف کر بھی دیں، اللہ کا حکم یہ ہے، اس کے محبوب علیہ السلام کا حکم یہ ہے، اور انصاف یہ ہے، اس کا حصہ اس کے ہاتھ پہ رکھو. اس کا حصہ اس کے ہاتھ پہ رکھو. رکھن تو بعد پھر کہو کہ بہن اے تینوں دے دیتا. سمجھ آ گئی؟ پھر میں دیکھنا وا کنیاں بھیڑاں تے کنے پڑھائے. بات سمجھ گئے؟ ماموآں نوں کہندے کہ جناب ٹھیک ہے کوئی گل نہیں تسی رکھ لو. ضرورت کس کو نہیں ہے؟ حاجت کس کو نہیں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ. اور ظلم و زیادتی کی اتنی داستانیں ہیں. اے وڈیرے چودھری فلانے فلانے کان کھول کر سنیں. بیٹیوں کی شادیاں نہیں کرتے، گھروں میں بٹھا کر بوڑھا کر کے مار دیتے ہیں، ان کی ساری زندگی کو قربان کر دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے. سمجھ گئے ہو کوئی نہ؟ صرف اس وجہ سے کہ شادی کر دی تو جائیداد میں سے پھر حصہ دینا پڑے گا، اور پھر اسی کے اندر رسم و رواج کی ایسی زنجیریں، ایسے سنگل کہ اس کو پوری زندگی کے لیے اس طریقے سے جکڑ کے رکھنا کہ وہ ساری زندگی اپنے حق کے لیے ترستی دیکھتی رہ جائے. بات سمجھ گئے؟ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. اور ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا کہ ایسا ظلم کرنے والا ذرا اس بات کو سوچ لے
صرف اس بات کا تصور کر لے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد اقدس ہے کہ جس نے دنیا میں جس کا حق مارا ہوگا نا، جس کا حق مارا ہوگا، اس کا حق اس کو نہیں دیا ہوگا. بھائیوں نے بہن کا مارا یا بہنوں کا مارا، باپ نے بچوں میں زیادتی کی. بچوں میں زیادتی کیسے کی؟ میں نے پچھلے جمعے پر بتایا کہ مرنے سے پہلے باپ کو اختیار ہے، وہ سب کچھ باپ کا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے یا زیادتی کرے. بات سمجھ گئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ کے موقع پر بیمار ہو گئے بڑے سخت. ٹھیک ہے جناب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کے لیے تشریف لے گئے. نبی کریم علیہ السلام کو عرض کرنے لگے، ظاہر ہے وہ موت نظر آ گئی نا، مطلب پتہ چل گیا کہ بس اب کسی بھی وقت جا سکتا ہوں. امیر تھے، مالدار تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا سارا مال صدقہ خیرات کروں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری اولاد کتنی ہے؟ انہوں نے فرمایا حضور ایک بیٹی ہے. فرمایا نہیں، تو صدقہ نہیں کر سکتا، تو صدقہ نہیں کر سکتا. انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 2 حصے صدقہ کر دیتا ہوں. فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتا. فرمایا حضور آدھا کر دوں. فرمایا آدھا بھی نہیں کر سکتا. حضور 1/3 کر دوں، 1/3 کر دوں. فرمایا ہاں 1/3 صدقہ کر دے، والثلث کثیر. فرمایا ہے یہ بھی چوکھا. کیا مطلب؟ اور آگے جو ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا، اولاد کو کسی کا محتاج چھوڑ کر جانا، یہ ہے دین فطرت. اولاد کو کسی کا محتاج چھوڑ کر جانا، اس سے بہتر ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے.